بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلا کو ڈسکس کریں گے۔ آئین پاکستان میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کہ قرآن اور سنت کے منافی ہو، یعنی کہ قانون ہمیشہ قرآن اور سنت کی روح کے مطابق ہی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کی سورۃ البقرہ میں واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے: اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ خدا کی مقرر کی گئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلو، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو اپنے تمام مالیاتی حقوق اپنے خاوند کو معاف کرنے پڑیں گے۔ تنسیخ نکاح بربنائے خلا پہ ڈسکس کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ عورت جب عدالت میں دعویٰ دائر کرتی ہے تو وہ مسلم ریزولوشن ایکٹ 1961 کے تحت عدالت سے خلا لیتی ہے۔ ریزولوشن آف میرج سے مراد ہے تنسیخ نکاح۔ اب قانون کے مطابق تنسیخ نکاح کی مختلف گراؤنڈز ہیں، جن میں سے ایک گراؤنڈ جو ہے وہ خلا ہے۔ اسی طرح خلا کی بھی آگے گراؤنڈز ہیں کہ کن گراؤنڈز کی بنا پر عدالت خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جو خاوند ہے وہ اپنی بیوی پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، اس کو خرچہ نان و نفقہ نہیں دیتا، یا خاوند جو ہے کافی عرصے سے ملک سے باہر ہے، یا جو خاوند ہے وہ کافی سالوں سے جیل کے اندر بند ہے، یا جو خاوند ہے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور گراؤنڈ کے تحت بھی عدالت سے خلا لی جا سکتی ہے۔ اگر بوقت شادی عورت نابالغ تھی، لیکن جب وہ بالغ ہوئی، اس کو سمجھ بوجھ آئی، تو وہ عدالت میں خلا کا کیس دائر کر سکتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی اس ٹائم میں نابالغ تھی۔ جب عورت عدالت سے خلا لیتی ہے تو وہ حق مہر کی رقم تو معاف کر سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو زیورات اس کو تحفتاً دیے گئے ہوں، یا جو زمین یا جو سامان جہیز اس کو والدین نے دیا ہو وہ معاف کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں عورت کا ہی حق ہیں۔ وہ اپنی سامان جہیز کا بھی دعویٰ دائر کر سکتی ہے، وہ تحفتاً جو چیزیں اس کو دی گئی تھیں ان کی بھی واپسی کا وہ کیس دائر کر سکتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خلا کے دعوے کو جب دائر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد عدالت کیا کارروائی کرتی ہے۔ دیکھیں، خلا کا دعویٰ جب تیار کر کے عدالت میں دائر کیا جاتا ہے تو عدالت ایک موقع ہسبینڈ کو دیتی ہے کہ آپ دونوں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر لیں کہ آپس میں اگر کوئی راضی نامے کی گنجائش بنتی ہے تو آپ یہ ڈائیورس نہ لیں۔ جب ایسی تاریخ پہ میاں بیوی کو بلایا جاتا ہے اور عورت پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے خاوند کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے نفرت ہو چکی ہے، تو پھر عدالت ایویڈنس ہونے کے بعد حتمی فیصلہ جاری کر دیتی ہے۔ اگر عدالت میں دعویٰ دائر ہونے کے بعد عورت کا جو خاوند ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں بھی عدالت یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ جب عدالت خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے تو ایسی ڈگری جو ہوتی ہے وہ ایک طلاق تصور کی جاتی ہے۔ ڈگری ہونے کے بعد یونین کونسل والوں کو ڈگری دی جاتی ہے، اور ڈگری وصول کرنے کے بعد یونین کونسل والے فوراً ہی طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی 90 ڈیز کے بعد طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، اور ان 90 ڈیز کے دوران وہ ہر 30 دن بعد اس کے خاوند کو اور اس عورت کو یونین کونسل میں بلاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی مفاہمت ان کے آپس میں ہو سکے۔ جب وہ دونوں پارٹیز آتی ہیں اور انکار کرتی ہیں ان تینوں تاریخوں پہ، یا پھر ان میں سے کوئی پارٹی نہیں آتی، تو پھر بھی یونین کونسل والے 90 ڈیز پورا ہونے کے بعد ڈائیورس سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ.